السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں آج سے روزوں کے مسائل کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ اگلے دروس میں روزے سے متعلق مسائل پڑھیں گے۔ روزہ کو عربی زبان میں صوم کہا جاتا ہے، اور صیام کا لفظ بھی جو مصدر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو صیام یا صام یصوم سے مصدر ہے، معنی ہوتا ہے روزہ رکھنا۔ تو اس کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا، یعنی کھانے سے، پینے سے، بولنے سے، جمع کرنے سے یا چلنے سے رک جانا، یہ عام ہوتا ہے۔ لیکن شرعی طور پر اس کا معنی ہوتا ہے مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص ایام میں مخصوص اشیاء، یعنی کھانے پینے، فسق و فجور کے ارتکاب، اور دن میں جنسی تعلق قائم کرنے سے رک جانا۔ یہ روزے فرض ہیں امت مسلمہ پر، اور اس کا ایک مخصوص مہینہ ہے رمضان کا مہینہ۔ تو رمضان کے روزے دوسری صدی ہجری میں فرض کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو وہ اس کے روزے رکھے۔ یہ رمضان کے روزے صرف فرض نہیں ہیں، اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے شامل ہے، اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ اس بنا پر ہمارے اور آپ پر واجب ہے، ضروری ہے کہ ہم رمضان کے اہمیت کو سمجھیں، روزے کے وجوب کو، اس کے فرضیت کو سمجھیں۔ اگر ہم بلا وجہ، بلا سبب، بلا کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑتے ہیں، روزے کو اہمیت نہیں دیتے، تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اسلام کی عمارت کو ڈھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ روزہ کب رکھا جائے گا؟ چاند دیکھ کر کے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأیتموہ فصوموا، جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو۔ اگر انسان خود چاند نہ دے سکے تو کسی دیانتدار کی چاند دیکھنے کی شہادت کی بنا پر روزہ رکھا جائے گا، یعنی کوئی دیندار آدمی، دیانتدار آدمی چاند دیکھنے کی گواہی دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھنا شروع کیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، چنانچہ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے ایک اور دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے عرض کیا کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھ لیا ہے، تو آپ نے فرمایا کیا تو شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے دریافت کیا کیا تو شہادت دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اس پر آپ نے فرمایا یا بلال اذن فی الناس فلیصوموا غدا، اے بلال لوگوں میں اعلان کر دو آئندہ کل روزہ رکھیں۔ پتہ چلا کہ روزہ رکھنے کے لیے ایک عادل شخص کی شہادت قبول کی جائے گی۔ تو رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے ایک ہی آدمی کی گواہی کافی ہے، جیسا کہ دونوں روایتوں سے واضح ہوا۔ البتہ اس سلسلے میں اختلاف ہے، اس سے قطع نظر اختلاف سے جو احادیث سے ثابت ہے وہ یہی ہے
کہ روزہ ایک آدمی اگر گواہی دے دے، مسلمان ہو، عادل ہو، تو روزہ رکھا جائے گا. یا پھر شعبان کا مہینہ پورا ہو جائے، یعنی شعبان کے جو ایام ہوتے ہیں 30 دن کے، اس سے زیادہ مہینہ عربی نہیں ہوتا ہے. عربی مہینہ میں 29 یا 30 ہی دن ہوتے ہیں. اگر چاند 29 تاریخ کو نظر آ جائے تو انسان روزہ رکھے گا، اور اگر 29 تاریخ کو چاند نظر نہ آئے تو پھر انسان 30 دن مکمل ہونے کے بعد روزہ رکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور اسے دیکھ کر افطار کیا کرو. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. آگے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30. اگر مطلع ابر آلود ہونے کے باعث چاند چھپ جائے، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شعبان 30، پھر تم شعبان کے 30 دن پورے کرو. چنانچہ شعبان کا اگر 29 تاریخ کا چاند نہیں دکھا تو 30 تاریخ کے بعد آپ کو ضروری ہے کہ آپ روزہ رکھیں. اسی طرح سے مشکوک دن میں روزہ رکھنا منع ہے. عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ من صام الیوم الذی یشک فیہ فقد اصاب القاسم. جس نے مشکوک دن میں روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. مشکوک دن سے کیا مراد ہے؟ مشکوک دن سے مراد ماہ شعبان کا 30واں دن ہے. یعنی 29 دن مکمل ہونے کے بعد جب دھندلی کی وجہ سے، بدلی کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے اور یہ شک ہو کہ چاند نکلا کہ نہیں نکلا، نکلا یا نہیں نکلا. اگر ایسا کوئی شک ہو تو شک کے بنا پر شعبان کی 30 تاریخ کو روزہ رکھنا درست نہیں ہے. یہی حال استقبالی روزوں کا ہے. اس سلسلے میں ایک چیز اور معلوم ہونا چاہیے کہ جب ایک علاقے والے چاند دیکھ لیں تو اس کے گرد و نما کے علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں پر بھی روزے فرض ہو جائیں گے. جیسا کہ میں نے ابھی حدیث بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی شہادت قبول کی اور اسی پر اکتفا کرتے ہوئے خود بھی روزہ رکھا، لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. اس سلسلے میں ایک بہت مشہور روایت ہے کہ علاقے کی حد بندی. تو ایک مشہور روایت ہے قریب رحمۃ اللہ علیہ کی، جسے پتہ چلتا ہے کہ ہر علاقے کے رہائشی الگ الگ چاند دیکھیں گے. یعنی جہاں کا مطلع ایک ہوتا ہے وہاں کے لوگ ایک ساتھ روزہ رکھیں گے، لیکن اگر مطلع الگ ہے، مختلف ہے، تو انسان الگ الگ مطالعے کے لوگ الگ الگ دنوں میں ان کا چاند اگر نہیں دکھتا ہے تو روزہ رکھیں گے. چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب کی بات نہ مانتے ہوئے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تھا میں نے جمعہ کی رات کو چاند دیکھا ہے. انہوں نے کہا ہم نے چاند تو سنیچر کے دیکھا ہے. فلا نزال نصوم حتی نکمل 30 او نرا. لہذا ہم اس وقت تک روزے رکھتے رہیں گے جب تک کہ 30 پورے نہ کر لیں یا ہم دوبارہ چاند نہ دیکھ لیں. پھر قریب نے کہا کیا آپ کے لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاند دیکھ لینا اور روزہ رکھنا کافی نہیں ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. واضح ہو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تھے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاز میں تھے. دونوں کا مطلع الگ الگ تھا. چنانچہ شام کا چونکہ مطلع الگ ہے اس لیے ان کی رویت کا، ان کے چاند دیکھنے کا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتبار نہیں کیا اور کیا کہا اسی طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تو چنانچہ جو شخص اپنے شہر میں چاند دیکھ کر روزہ رکھے، پھر دوران رمضان اسے خبر ملی کہ لوگوں نے دوسرے شہر میں، دوسرے علاقے میں اسے ایک دن پہلے چاند دیکھ لیا تھا، تو ایسی صورت میں وہ شخص اپنے شہر والوں کے ساتھ 30 روزوں کی تکمیل تک یا اپنا چاند دیکھ لینے تک روزہ رکھے گا. روزہ رکھنے کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. چنانچہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے
فجر سے پہلے پختہ نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں، فلا صیام لہ، تو اس کے لیے روزہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار مدار نیت پر ہے۔ چنانچہ روزہ رکھنے کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ البتہ یہ فجر سے پہلے نیت جو ضروری ہے وہ رمضان کے فرض روزے کی ہے، یا اگر آپ رمضان کے روزے قضا کر رہے ہیں بعد کے مہینوں میں، خصوصاً خواتین، اس کے لیے ضروری ہے۔ البتہ اگر کوئی انسان نفلی روزے رکھے تو زوال سے پہلے بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ یعنی ہمارے انڈیا بھارت کے ٹائم کے مطابق 11 ساڑھے 11 بجے سے پہلے اگر انسان نیت کر لے بغیر کچھ کھائے پیے، صبح ہوئی، فجر کی اذان ہوئی، انسان اٹھا، نماز پڑھی اور اس کے بعد کچھ کھایا پیا نہیں، اس نے 8 بجے 9 بجے 10 بجے اگر نیت کر لی، زوال سے پہلے کسی بھی ٹائم نیت کر لی نفلی روزے رکھنے کی، تو اس کا روزہ درست ہوگا، اس کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا فإنی أنا صائم، تب تو میں روزے دار ہوں۔ پھر آپ ایک دوسرے دن ہمارے پاس آئے تو ہم نے کہا اللہ کے رسول ہمیں حلوہ بطور ہدیہ دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ارینی ہے، مجھے بھی حلوہ دکھاؤ۔ فلقد اصبحت صائما، بے شک میں نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے، لیکن آپ نے فاکلا، پھر آپ نے حلوہ کھا لیا۔ تو یہ نفلی روزے، اگر انسان نفلی طور پر روزہ ہے تو اس کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، ناشتے کے ٹائم کچھ کھائے پیے بغیر اگر اس کی نیت بن جاتی ہے کہ آج میں روزہ رہوں گا، اس کا شوق ہوتا ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے، تو وہ روزہ رہ سکتا ہے۔ اسی طرح سے فرض روزے کو شام تک پورا کرنا ضروری ہے، البتہ نفلی روزے کو پورا کرنا ضروری بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نفلی طور پر روزے سے ہے اور اس کو کوئی چیز پسند آ گئی یا پریشانی محسوس ہوئی یا کوئی اور چیز ایسا ہوا تو اس کے لیے روزہ توڑنا درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوے کی بات سن کر کے نفلی روزہ توڑ دیا۔ اسی طرح سے ہر روزے کے لیے الگ نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ روزہ عبادت ہے، اور ہر مرتبہ عبادت کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ البتہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ روزے کی نیت کے لیے زبان سے کوئی الفاظ ادا نہیں کیے جائیں گے۔ ہماری عوام میں جو مشہور ہے بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یا بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان للہ تعالیٰ، اس طرح کے جو جملے مشہور ہیں اور جو مائک سے اعلان کیے جاتے ہیں رمضان کے دنوں میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ دوسری چیز دھیان دینے والی بات ہے کہ اگر بفرض محال یہ نیت کے الفاظ ضروری بھی مان لے جاتے، پھر بھی معنوی اعتبار سے یہ الفاظ درست نہیں ہیں۔ اول نمبر پر چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ بدعت ہے۔ اور اگر مان بھی لیا جاتا کہ چلو ضروری ہے، زبان سے نیت کرنا بہتر ہے، تو پھر یہ الفاظ بھی درست نہیں ہیں، کیونکہ اس میں انسان کہتا ہے بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، میں نے نیت کی، یا میں نیت کرتا ہوں۔ بعض کتابوں میں، بعض اعلانات میں انوی اور دوسرے الفاظ بھی رہتے ہیں، تو میں نیت کرتا ہوں یا میں نے نیت کی ہے کل کے روزہ کی۔ غدن یا غدن کا معنی عربی زبان میں کل ہوتا ہے، اور انسان سحری کب کھا رہا ہوتا ہے؟ فجر سے تھوڑا پہلے، وہ آج کا دن شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں عربی کیلنڈر کے اعتبار سے، عربی تقویم کے اعتبار سے مغرب کے وقت ہی سے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کا دن جو منگل کا دن ہے ہمارے ہاں عربی کیلنڈر کے مطابق کل بدھ کا دن ہے، اور یہ بدھ کا دن کب سے شروع ہوگا؟ اس کے اعتبار کب ہوگا؟ مغرب کے وقت سے، چاند کے اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے
کہ جس دن چاند نکلتا ہے رمضان کا، اسی دن سے رات ہی سے انسان تراویح پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ آج کا روزہ کی نیت نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی نے، یا دھیان دیجئے میرے جملے پر، اگر کسی شخص نے آج کے سحری کے وقت فجر سے پہلے نیت کی ہے بسم غد نویتو کہ میں کل کے روزہ کی نیت کرتا ہوں، تو اس کا بدھ کے دن کی نیت تو ہوئی، آج کی نیت نہ ہوئی، یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھیں تو انگریزی لحاظ سے بھی رات میں 12 بجے کے بعد دن بدل جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کے لحاظ سے بھی آج کا دن ہوتا ہے، آج کا روزہ کل کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ایسے آدمی نے یہ دعا یا یہ نیت کے الفاظ ایجاد کر لی جس کو صحیح سے عربی بھی نہیں آتی تھی۔ یہ صحابہ کرام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ الفاظ نہیں ہیں، یہ کسی ایسے شخص کے الفاظ ہیں جس کو ٹھیک ڈھنگ سے عربی کے الفاظ نہیں آتے۔ اگر انسان ان الفاظ کے ذریعے نیت بھی کرتا ہے تو چونکہ آج کی نیت نہیں کر رہا ہے، اس لیے اس کا آج کا روزہ نہیں ہوگا، وہ کل کا روزہ ہوگا۔ اس لیے ایسی بدعتوں سے اور خود ایجاد کردہ چیزوں سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ ایک اور تیسری چیز اس سلسلے میں بیان کر دوں کہ ان الفاظ میں بسم غد نویتو، اگر یہ دعا کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتے جو کہ روز روز کا مسئلہ ہے، تو ایک ہی دعا یا ایک ہی الفاظ، ایک ہی قسم کے الفاظ ثابت ہوتے، الگ الگ کتابوں میں الگ الگ الفاظ ثابت نہ ہوتے۔ آپ دیکھیں جو جنتریوں میں، کیلنڈروں میں اور اوقات سحر افطار کے جو شائع ہوتے ہیں پاک رسائل جو جیب میں رکھنے والے، اس میں الگ الگ الفاظ لکھتے ہیں۔ کسی میں شہر رمضانہ پہلے رہتا ہے، کسی میں بعد میں رہتا ہے، کسی میں نوتو پہلے ہوتا ہے، کسی میں بیچ میں ہوتا ہے، کسی میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں، کسی میں نہیں ہوتے ہیں۔ اسے پتہ چلا کہ جعلی دعا ہے، جعلی الفاظ ہیں، ان کا شریعت اسلامیہ سے تعلق نہیں ہے۔ صحیح بات وہی ہے جو میں نے پہلے کی کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ سحری اٹھ کر کھا رہے ہیں، خود ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ سحری کیوں کھا رہے ہیں صبح صبح اٹھ کر کے، نیت ہے آپ کے روزہ رہنے کی، زبان سے الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ثابت نہیں ہے۔ آج کے دن میں سننا ہی، باقی میں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔